تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور اہل کتاب کو ایسا جواب دینے کے بعد کہ جس کے بعد ان کا کوئی سوال باقی نہ رہا، اور ان کی ہار کا اقرار بیان کرنے کے بعد ایمان والوں کی طرف اللہ جل شانہ ایسے اپنی طرف سے انعامات بیان فرما رہے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ نے بہت ساری راہیں، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہت ساری راہیں کھول دی. کون سے احکامات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. جب کفار، مشرکین اور اہل کتاب دو باتوں کا اقرار کر چکے، پہلی بات، اس بات سے وہ لوگ ناامید ہو گئے کہ اب جو ہے ہماری کوئی پلاننگ، ہماری کوئی چال بازی لوگوں کو ایمان میں داخل ہونے سے روک سکتی ہے. دوسری بات، وہ لوگ اس بات سے بھی ہار گئے کہ اب دین جو آگے دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، کلام اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہی دنیا کے دلوں میں بستے جا رہے ہیں، اسے روکا جا سکتا ہے. اس بات کا بھی خیال ان کے دماغوں سے نکل گیا. صحابہ کرام نے پوچھا، اے نبی جی علیہ الصلوۃ والسلام، اہل کتاب کو تو الگ الگ کھانے پینے کی چیزیں اور وغیرہ اللہ کے احکامات آئے تھے، ہمارے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں؟ اس لیے کہ غذائے حلال تو ہوں گے نیک اعمال، اگر غذائیں حلال تو ہوں گے نیک اعمال، اگر غذائے حرام تو برا ہوگا انجام. یسألونک ماذا احل لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے صحابہ پوچھتے ہیں ہمارے لیے کون سی چیزیں حلال ہے؟ آپ کہہ دیجئے پاکیزہ اچھی چیزیں، جو پاکیزہ اور اچھی چیزیں ہیں، فرسٹ کوالٹی کی چیزیں ہیں، وہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں، ایمان والوں کے لیے حلال ہیں. ایمان والوں ہی کے لیے نہیں، یہ کلام مجید تو اللہ کا سارے انسانوں کے لیے ہے، سب کے لیے حلال ہے. کون سی چیزیں؟ طیبات، پاکیزہ چیزیں. اور جو شکار کرنے والے جانور، وہ باز اور وہ کتے شکاری جنہیں ایسا سکھایا گیا ہو، کیسا انشاءاللہ ترجمے کے بعد بتاتا ہوں، وہ ایسا شکار پکڑ کے لائیں، اس شکار کو پکڑ کے رکھیں اور اسے تم اپنے قبضے میں لے لو، پھر اسے اللہ کے نام پر ذبح کرو، تو یہ بھی تمہارے لیے جائز ہے. اور وہ شکاری ایسے جو تمہیں جن باز کو، جن پرندوں کو، جن جانوروں کو تم نے شکار کیسے کیا جاتا ہے، کیسے پکڑا جاتا ہے، وہ سکھایا ہو، اور اس پر اللہ کا نام لو. واتقوا اللہ، اور اللہ کا دھیان رکھو، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سریع الحساب، اللہ جل شانہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں، زمین سے نکلنے والی چیزیں اور پیدا ہونے والی، کھیتی کی جانے والی چیزیں کیسی کھاؤ؟ پاکیزہ. اور شکار کون سا کھاؤ؟ جو حلال ہو، طیب والی صفت ہو، پاکیزہ ہو. ایسے جانور حلال کیے کہ جن کے کھانے سے انسان میں انسانیت آتی ہے، ایسے جانور اللہ نے حرام کر دیے جن جانوروں کے کھانے سے انسان نہیں حیوان بن جاتا ہے.
آپ اس کی تحقیق اور ریسرچ کو دیکھ لیجیے. جو لوگ حرام جانور کھاتے ہیں ان ملکوں میں نہ بہن بیٹی کا کوئی ادب احترام ہے، نہ کسی کی بیوی کا کوئی پاس و لحاظ ہے. ایک بیوی سب کی بیوی، ایک عورت سب کی عورت. اسلام نے پاکیزہ رزق، پاکیزہ اور حلال جانور اس لیے بتائے تاکہ اس سے اچھے اخلاق، اچھے صفات، اچھا کریکٹر پیدا ہو. کون سا جانور، کون سا شکار سکھا ہوا ہو. سکھانے کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط، شکار کے لیے جانور کو یا باز کو چھوڑا، سکھانے والا اسے واپس بلائے تو وہ آ جائے. نمبر دو، جس شکار کو وہ پکڑے اسے کھا نہ جائے. اگر وہ جانور شکار پہ حملہ کرنے کے بعد، شکار کرنے کے بعد اس سے پھاڑ کھاتا ہے، پتا چلا یہ شکاری کے لیے نہیں کیا تھا، اپنی بھوک کے لیے کیا تھا، وہ شکار بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور بھی احکامات ہیں، یہاں تفصیل کا زیادہ موقع نہیں ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں جو اسلام نے، کلام اللہ نے اور جن پر اتارا گیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اسی طرح عمل کرنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.